اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے ایمان اور زندگی۔ زندگی تو ہر شخص گزارتا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، کسی نصب العین کا بھی آدمی ہو یا ایک بے ہدف انسان ہو جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو۔ کھانا پینا، لباس، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، ہنسنا رونا، رزق کے لیے محنت کرنا، یہ تمام انسانوں کے مشترک معمولات ہیں۔ اس میں اہل ایمان اور بے ایمان کی کوئی تمیز اور تخصیص نہیں ہے۔ اسی طرح خوشی اور غمی کے لمحات سے گزرنا، کامیابی کی خوشیوں اور ناکامی کی مایوسیوں سے دوچار ہونا، یہ بھی ہر ایک کے لیے روزمرہ کی بات ہے۔ لیکن ان کیفیات میں جہاں ایک واضح فرق واقع ہوتا ہے اور مختلف اثر ظاہر ہوتا ہے، وہاں یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انسانی زندگی اور حیوانی زندگی میں کیا فرق ہے۔ ایک ایمان والے آدمی اور ایک ایمان کی لذت سے محروم آدمی مشکل اور آسان مراحل میں کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس کے محسوسات کیا ہوتے ہیں، اس کے ذہن اور وجدان پر کیا تاثرات مرتب ہوتے ہیں۔ طبعی زندگی تو ہر ایک کی ایک جیسی ہی دکھائی دیتی ہے۔ خوشی ملے گی تو ہر ایک خوش ہوگا، غمی ملے گی تو لا محالہ غمزدہ ہوگا۔ پھول نظر آئے گا تو تازگی کا احساس ہوگا، کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی۔ گھر میں بارات آئے گی تو چہرے پہ خوشی ہوگی، گھر سے جنازہ اٹھے گا تو دل غمگین ہوگا۔ مگر ایک بندہ مومن اور ایک صاحب عقیدہ شخص کو یہ ترجیح اور فوقیت حاصل ہوتی ہے کہ وہ جذبات کے لمحوں میں بھی کبھی آپے سے باہر نہیں ہوتا۔ خوشی کی گھڑی میں وہ اتراتا نہیں اور غمی کی حالت میں گھبراتا نہیں، اور یہی کیفیت بندے کو ہمیشہ متوازن رکھتی ہے، اور توازن زندگی کا حسن اور لطف ہے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ مومن رنج اور خوشی دونوں حالتوں میں فائدے میں رہتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خوشی میں فائدے کی بات سمجھ میں آ گئی، مگر رنج میں فائدہ، یہ بات ذرا واضح فرما دیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جب صاحب ایمان کو دکھ پہنچتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور اگر سکھ ملے تو وہ شکر کرتا ہے۔ اور صابر و شاکر بندوں کے لیے اللہ نے جنت کا انعام رکھا ہے۔ حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جو صاحب عقیدہ کو ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ خوشی میں تو کوئی رد عمل زیادہ نوٹ نہیں کیا جاتا، لیکن غمی میں انسان خود بھی اور دوسرے بھی ایک ایک لمحہ گنتے ہیں، اور ہر لمحہ اعصاب شکن ہوتا ہے۔ البتہ بندہ مومن اس پلسرات سے سرخرو ہو کر گزرتا ہے۔ کوئی آدمی لمبی بیماری سے گزر رہا ہو، علاج بھی کارگر نہ ہو، تمام حکیم اور ڈاکٹر بھی مایوس ہو چکے ہوں، اور اچھی سے اچھی دوا بھی اس کے لیے بیکار ثابت ہو رہی ہو، ایسے میں سوائے مایوسی اور دل کی اداسی کے اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مگر اس صورتحال میں بھی ایک بندہ مومن اس پریشان اور مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس موقع پر اللہ کا یہ ارشاد اس کے ذہن میں موجود رہتا ہے، فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ بیماری کی تکلیف اپنی جگہ، لیکن عقیدہ کم از کم انسان کو ذہنی و روحانی اذیت سے بچا لیتا ہے، اور یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ اسی طرح آزمائش و پریشانی زندگی کا لازم ہے۔ آدمی ایسے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور گھبراہٹ میں پل پل دم گھٹتا ہے، لیکن ایک سچا مسلمان اس وقت میں بھی اس عقیدے کے زور پر ہر غم کو زندگی کا دم بنا لیتا ہے کہ بے شک ہر دکھ کے ساتھ ایک سکھ ہے۔ یوں وہ اللہ تعالیٰ سے دکھ کے بعد سکھ ملنے کا خواہشمند رہتا ہے۔ بعض اوقات انسان حالات کے دائرے میں یوں گر جاتا ہے کہ اسے ہر طرف غم اور پریشانی ہی نظر آتی ہے، اور اسے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اس حالت میں اسے خودکشی یا گھٹ گھٹ کر مر جانے کے علاوہ کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن اس حالت میں بھی ایک بندہ مومن نہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی دیوار سے سر پھوڑتا ہے، بلکہ اس موقع پر اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ کیفیت یاد آ جاتی ہے کہ جب وہ فرعون کی فوجوں اور دریا کی موجوں میں گر کر رہ گئے تھے، مگر اس وقت بھی انہوں نے پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کہا تھا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میرے لیے راستہ نکالے گا۔
اور پھر ان کے لیے ایک نہیں 12 راستے نکل آئے تھے۔ اس دریا کی موجیں فرعون اور اس کی ذریت کے لیے مگرمچھ کا منہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سفینہ نوح بن گئی تھی۔ موت زندگی کے ہولناک انجام سے ہر ذی روح دوچار ہوتا ہے۔ اس سے کوئی مومن ہو یا کافر بچ نہیں سکتا۔ کوئی موت کی طرف خوشی سے جائے یا بے دلی سے جانا تو بہرحال ہے۔ عقیدے سے محروم شخص نہ جانے اس سفر پر نکلتے ہوئے کس اذیت سے دوچار ہوتا ہوگا۔ زندگی کا سامان، عیش و راحت سے دستبرداری، ناتمام آرزوؤں کا خون، حسرتوں کا انبار، کیا کیا کچھ اسے یاد نہیں آتا ہوگا۔ وہ کس بوجھل دل کے سے رخصت ہوتا ہوگا۔ لیکن نیک بندے کی شان یہاں بھی نرالی ہوتی ہے۔ وہ زندگی کو خدا کا عطیہ سمجھ کر گزارتا اور موت کو اللہ کا فیصلہ جان کر خوش آمدید کہتا ہے۔ اسے گزرے ہوئے لمحوں کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ آئندہ ساعتوں کا انتظار ہوتا ہے۔ اس سے دنیا چھوڑنے کا صدمہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے رب سے ملنے کا خوشگوار جذبہ اس پر طاری ہوتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری سانسیں ایک ویرانے میں لیں۔ آپ کے پاس آپ کی اہلیہ کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جب آخری ہچکیاں شروع ہوئیں تو اہلیہ کے زبان سے نکلا، واہ کربا، کیا تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بچی کچی قوت جمع کر کے فرمایا، میری رفیقہ حیات، یوں نہ کہو، بلکہ یہ کہو، واہ تربا، کیا خوشگوار گھڑی ہے کہ میں اپنے مہربان رب سے تھوڑی دیر میں ملنے والا ہوں۔ موت جیسی الم انگیز کیفیت کو تبسم آمیز زندگی دے دینا ایک بندہ مومن کا کام ہے، ورنہ رنگینی دنیا کس کو عزیز نہیں ہوتی۔ موت جیسی کالی بلا کو خوشگوار عقیدہ بناتا ہے اور آخری ہچکی کو خوشگوار گھڑی نظریہ بناتا ہے۔ اگر عقیدہ و نظریہ نہ ہو تو موت سے بڑھ کر روح فرسا چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہر دوسرا شخص اگر ڈپریشن کا شکار ہے، آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی زندگی اگر تلخیوں اور مایوسیوں کا اشتہار ہے اور ہر ایک دوسرے سے مصروف پیکار ہے، تو صرف اس لیے کہ بے مقصد زندگی انسان کو ہزار وجدانی اور روحانی لذتوں سے محروم کر دیتی ہے۔ خود آزاد اور زندگی سے تنگ انسان زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتا ہے کہ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے زندگی سے چھٹکارا پا لے، لیکن بقول ایک شاعر کے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے والی کیفیت آگے بھی پیش آ جائے تو پھر وہ کیا کرے گا۔ مگر بندہ مومن اس مناقشے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ کانٹوں پر چل کر بھی پھولوں کی روش پر خرام کا لطف لینے کا ہنر جانتا ہے۔ وہ مایوسیوں کی گھٹا توپ میں بھی آس کی بجلیوں کے کونڈے پر نظر جمائے رکھتا ہے۔ وہ زندگی کو مصیبت اور تاوان سمجھ کر سر سے اتارنے کی فکر نہیں کرتا، بلکہ ایک خاص آن و شان کے ساتھ اسے گزارتا ہے۔ وہ موت کو اندھی وادی اور گہری غار جان کر پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ اسے وصال یار کا وسیلہ سمجھ کر اس سے ہمکنار ہوتا ہے۔ جہاں ایمان اور زندگی کے سرے آ کر مل جائیں تو لطف زندگی دوبالا ہو جاتا ہے۔ اس کی لذت ان سے پوچھیے جو زندگی کو آبرو کا صدقہ سمجھ کر داد دیتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ وما علینا الا